باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک علی اللہ رب العالمین نے سورۃ نحل آیت ورس نمبر 71 میں ارشاد فرمایا واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے، برتری بخشی ہے تمہارے بعض کو بعض پر۔ کس چیز میں؟ فی الرزق، رزق یعنی رزق کسی کو زیادہ فراہم کیا ہے، کسی کو کم فراہم کیا ہے، یہ اس کے ہی فیصلے ہیں، یہ اس کے ہی اپنی تقسیم ہے، اپنی اس کی رضا ہے۔ فرمایا واللہ فضل بعدکم علی بعد، اللہ نے برتری بخشی ہے، اللہ نے کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، جاگیردار بنایا ہے، تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ کسی کو رب نے عزت بخشی ہے، کسی کو رب نے مال بخشا ہے، دولت بخشی ہے، ثروت بخشی ہے، تو کبھی بھی ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمیں اسے دیکھ کر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق، رزق میں جو برتری دی ہے اللہ فرماتا ہے وہ تو ہم خود دیتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی برتری پر ہم کون ہیں جو بات کرنے، ہم کون ہیں جو یہ سوچیں کہ اس کو کیوں رزق ملا؟ یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کی عنایات ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، اور یہ اس کی ڈھیل ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ، فرمایا تو جن کو ہم نے بہت زیادہ رزق دے دیا ہے، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فرمایا انہوں نے کبھی ایسا کیا ہے کہ چھوٹے طبقے، مزدور طبقہ جو لیبر ہے، اس کو اتنا پیسہ دے دیں کہ اپنے برابر کر دیں، کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں۔ آپ چلتی دنیا، جہاں سے دنیا چلتی آ رہی ہے آج تک سرچ کریں، تحقیق کریں، جو مزدور ہے 30-35 سال بھی اس نے ایک فیکٹری میں مزدوری کی ہے تو وہ مزدور ہی رہا ہے، اس کی حیثیت مزدور کی ہی تھی، اس کی تنخواہ مزدور کی تھی، اس کی مراعات سہولیات مزدور جیسی تھیں۔ مالک نے کبھی ایسا کوئی مالک نہیں ہے، جتنے بڑے نیک نمازی صالح مالک بھی کیوں نہ ہوں، کبھی ایسا مالک نہیں اس کائنات نے دیکھا اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جو مالک اپنے نوکر کو اتنا صاحب ثروت اور کاروبار میں پارٹنر بنا دے، پارٹنرشپ کر دے کہ بالکل اپنے برابر کر دے، کبھی ایسے نہیں دیکھا، کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایسا نہیں، افبنعمت اللہ یجحدون، تو اللہ کی نعمتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کی بہت بڑی اگزامپل دی ہے کہ بندے، جب تم بندے ہو کر، مخلوق ہو کر چھوٹے طبقے کو اپنے برابر نہیں ہونے دیتے، اپنے برابر نہیں کرتے، تو تم کیوں میرے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بت، پلید چیزیں، ناقص چیزیں، ہلکی گھٹیا چیزیں میرے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہو؟ میرے برابر ان گھٹیا چیزوں کو کیوں برابر کرتے ہو؟ تمہارا چھوٹا طبقہ تمہارے بڑے طبقے کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ بندے ہیں، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، سب چیزیں ایک ہیں، اس کے باوجود ایک پیج پر وہ جمع نہیں ہو سکتے، تو میرے لیے کیوں شرک کرتے ہو؟
میرے لیے یہ چیزیں کیوں ثابت کرتے ہو اور سوچتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، فرمایا تمہاری ہی جانوں سے رب نے بیویاں پیدا کر دی ہیں۔ بیویاں تمہاری پسلی سے، تمہاری کمر سے رب نے پیدا فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری خواتین سمجھیں کہ رب نے مرد کے ایک حصے سے پیدا کیا ہے۔ تو آج عورت اور خاتون یہ سمجھے کہ میرا جسم، میری مرضی، میں خاوند کے آگے چلوں گی، میں خاوند سے بڑی ہو کر رہوں گی، تو یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے نفسوں سے پیدا کیا ہے، تم سے پیدا کیا ہے، تمہارے نفسوں سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، لہٰذا عورتوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ مرد کے نائب ہی بنے، اپنے خاوند کے نائب بنے، پیچھے چلیں، خلیفہ بنے۔ خاوند سے آگے جب بڑھیں گی قرآن کا انکار ہوگا، قرآن پر عمل نہیں ہوگا، پھر گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ اس سے یہ بات سمجھیں۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور رب نے بنا دیا ہے تمہارے لیے ان بیویوں سے، عورتوں سے، بنینا وحفدتم، حفدتم، فرمایا اس سے تمہارے لیے رب نے بیٹے بنا دیے، پوتے، نواسے۔ اس طرح رب نے تمہارا شجرہ نسب پھیلا دیا، تمہیں اللہ نے بڑھا دیا، رب نے تمہیں بہت زیادہ پھیلا کے دوترے پوترے عطا کیے۔ اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر رب نے تمہارے لیے پاکیزہ ستھرا رزق عطا کیا۔ اب کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے نہیں، پوتے نواسے اللہ نے ان کا ذکر کر کے رزق کا سوال کیا ہے، رزق کی بات کی ہے۔ رزق کا کلام رب نے اس وقت کیا ہے جب نواسے پوتے ان کا ذکر کر لیا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے، نواسے، پوتے، ان کا رزق کی کیوں فکر ہونی چاہیے؟ رب فرماتا ہے وَرَزَقَكُم، اب رازا کا ماضی ہے، فرمایا ہم نے پاکیزہ تمہیں دے دیا ہے، دے دیا ہے تمہیں۔ جب تمہیں دے دیا ہے اللہ نے، اللہ گیو یو، اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، تو ہمیں پوتے نواسوں کا کیا فکر ہونی چاہیے؟ پاکیزہ ستھرا روزی دے دی ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو فرمایا کیوں جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی فضل کا اور اللہ کے انعامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اگر نواسے پوتیوں کے فکر میں رہے کہ انہوں نے کہاں سے کھانا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، باطل سوچ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں پورے شجرہ نسب کے لیے ساری روزی دے دی ہے، سارا رزق تمہیں فراہم کر دیا ہے۔ اب کس چیز کی ٹینشن، اب کس چیز کی آپ کو پریشانی ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے انعامات پر یقین رکھو، یعنی یہ نہ کہو کہ ہمیں دکان سے رزق مل رہا ہے، فلاں ملک سے رزق مل رہا ہے، فلاں گلی سے، فلاں مسجد سے، فلاں محلے سے، فلاں بندے سے، نہیں، کسی سے رزق نہیں مل رہا۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کے انعام اور فضل سے تمہیں مل رہا ہے۔ اب جب ہم سمجھیں کہ ہمارا رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے تو ساری ٹینشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں حرام کھائیں ہم، کیوں رشوت کھائیں ہم، کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں ہم، کیوں ہم کسی کی خوشامد کریں؟ جب اللہ فرماتا ہے ہمارے فضل پہ یقین رکھو، ان چھوٹے چھوٹے ذرائع اور باطل چیزوں پہ ایمان نہ رکھو۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، باطل پر کیوں ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ ہمیں چھوٹی سی دکان کیا دے سکتی ہے؟
اللہ نور السماوات والارض، جو اتنا بڑا رب ہے، جو دینے والا رازق خیر الرازقین رب ہے، اس کے انعامات اور فضل پہ ان کا تم جو ہے نا اس کو پرکھا کرو۔ جب ہم اس کا فضل سمجھیں تو ہمیں یہ بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ابھی رزق تھوڑا ہے، یہ آنا چاہیے، وہ آنا چاہیے، یہ گاڑی آنی چاہیے، یہ پلاٹ، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ چیزیں پھر نہیں سوچنی چاہیے۔ رب کا فضل اتر رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، جتنا وہ فضل فرماتے جا رہا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرمایا امیر بندہ کون ہوتا ہے؟ پوچھا گیا امیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو قناعت پسند ہے، جو اس کے فضل کے مزے لے، فضل والا رزق لے اور اس کو لطف سے کھائے اور اس کو انجوائے کرے اور اس سے بسم اللہ لاکھ بار پڑھے اور اس کی گیت گاتا رہے اور اس کے شکر کے ترانے پڑھتا رہے۔ فرمایا میرے نزدیک تو وہ امیر ہے۔ اللہ